ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ سیگمنٹ کا۔ معزز مستند معتبر علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، جلوہ فرما ہو چکے ہیں، مسند نشین ہو چکے ہیں، ثناء بھی تشریف فرما ہے۔ مختصر سے انٹروڈکشن، اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثناء خواں جن کو ابھی آپ نے سنا ہے، حافظ محمد حسن قادری، علامہ حسان میاری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلام کی ایک عظیم، محترم اور مقدس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے، جو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں، بلکہ ہم شکل مصطفیٰ بھی ہیں۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی، جو اہل بیت نبوت کے چمکتے ستارے ہیں۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یہ میرے امام نے شعر کہا، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا شمار خلفائے راشدین میں بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ خلیفہ راشد بھی ہیں، اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کے بعد آپ منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی خلافت راشدہ کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے۔ یہ میں نے اس کا جز پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام اس کی تفصیل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال 3 ماہ تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ رہی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 12 سال پر مشتمل تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 4 سال 9 ماہ تھا، جبکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ 6 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہے، سبحان اللہ۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 30 سال خلافت قائم ہوئی، اور خلافت امام حسن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، اور پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ خلافت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت مختصر تھا، مگر یہ زمانہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کی خلافت کی مدت میں جہاں آپ کی عظمت سامنے آتی ہے، وہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع امام حسن کا دور خلافت، جس میں ہم خلافت امام حسن کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پھر علماء کرام کی بارگاہ میں اور ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ بالکل ہی اپنے موضوع پر آنے سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی مختصراً سیرت آپ بیان فرما دیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہو جائے آپ کی زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نابغہ و روزگار شخصیت ہیں کہ ایک نہیں کئی نشستیں ان کے فضائل اور مقام کا احاطہ نہیں کر سکتی، بے شک اللہ۔ لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ چند باتیں اپنے ایمانوں کو مزید جلا بخشنے کے لیے اور اپنی فکر اور اپنی روح کی تطہیر کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔
آپ کے کمالات میں تو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 کے قریب نکاح مزید ہیں، یعنی مختلف اوقات میں جی، لیکن جو آپ کی جتنی بھی اولاد ہیں ان تمام اولادوں میں سب سے افضلیت اور کمال جو حاصل ہے وہ انہی اولاد کو ہے جو سیدہ زہرا پاک کے صدف مقدس ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا کہ ہر طرف فضیلت تو باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن مولا مرتضیٰ کی اولادوں میں فضیلت کا درجہ ماں کی طرف سے ہے، اس لیے کہ الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولاد اور ایک روایت ہے 6 اولاد، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں سیدہ زہرا پاک کے صدف المقدسہ سے، مولا امام حسن، مولا امام حسین، سیدنا امام محسن، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ 5 ہیں۔ 5 کو علماء نے زیادہ لیے۔ حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس شجر پاک کے اندر ایک اونچی امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد امجاد میں آپ بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا نام پاک حسن ہے، اور روایت متعدد ہے اس حوالے سے، لیکن استیعاب کے اندر علامہ عبد البر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت جبریل امین خود اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور سید عالم کے پاس تشریف لائے اور کہا اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھیں۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ میں تو عربی ہوں اور یہ نام جو ہے وہ عبرانی زبان کا ہے، تو پھر اللہ ہی کی مرضی سے شبر کو بروزن حسن کر دیا گیا، جس کا معنی انتہائی خوبصورت اور صاحب جمال، اور وہ نام جو ہے حسن، واقعی میں یہ حسن نام جن کے لیے بنا ہے وہ مولا امام حسن ہی ہیں، اللہ اکبر، کہ جہاں جمال کا کمال آپ کے اندر نظر آتا ہے، کہنے شاہ جو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود جامع ترمذی شریف کے اندر بیان کرتے ہیں، اور IDS کی برکت سے ہم نے کئی پروگرام اس موضوع پر آپ کے ساتھ کیے بھی ہیں۔ حضرت مولا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شمائل کے امام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش مبارکہ، سرکار کے بدن مبارکہ کو بیان کرنے والے اماموں میں اور صحابہ میں اجلہ اوپر درجہ جو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا آتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی بدنی ساخت بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ کیا کہنے، واہ واہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے، سر تاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ واہ یہ واہ واہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ تو حضور کا بدن مبارک جس قدر متوازن ہے، اتنا حسین آدمی قرۂ عرض پر کہاں نظر آئے گا۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود شمائل کے امام ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارکہ کے ایک ایک عضو جو آپ کے بدن حسن کا ظاہری ہے، جو ظاہر میں نظر آتا ہے، اس کو بالکل الفاظوں کے توازن کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، لیکن جب اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ حضور کے مشابہ تو کئی لوگ ہیں، کیونکہ مشابہ طبیعتی اعتبار یعنی بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مشابہت کئی صحابہ میں، لیکن حضرت سیدنا مولا شیر خدا فرماتے اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ اور حضور کی شکل و صورت میں سب سے زیادہ سیملر اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک اگر کوئی ہے تو میرا بیٹا حسن ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا شمائل کے امام ہیں، اور میرا بیٹا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر قدم تک ہو بہو جناب سید عالم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو یہ حسن دیکھے کس طرح وہاں پر تقسیم ہو رہا، اور نام بھی آپ کا حسن ہے، اور جو مکمل اخلاق، کردار، حسن ظاہری اور حسن باطنی کا مجموعہ ہے۔ 4 یا 5 ہجری کو آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، اور جب آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے تو بعض نے تو یہ بھی تک لکھا ہے کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے کہ بدن پاک بالکل نظیف تھا اور پاک تھا۔ بے شک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا، لعاب دہن سے آپ کو گھٹی عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا، اور سر مبارک کے بال اتارے گئے اور اس کو چاندی کی مقدار کے مقابلے میں گویا کہ اس کو خیرات کیا گیا۔ آپ کو نواسہ رسول کہا جاتا ہے، اور نواسہ رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذریت رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیلی پروگرام کیا اس موضوع پر، میں صرف اشارہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں
یہ سوال ہوا پہلے زمانے کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر کچھ کمی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹی کی اولاد ذریت کیسے ہو سکتی ہے؟ ذریت جو ہوتی ہے وہ بیٹے کی اولاد ہوتی ہے، تو حسن کو اور امام حسین کو ذریت نہ کہا جائے۔ تو اس وقت ائمہ نے یہ ذکر کیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں شمار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، آپ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، اور سیدہ مریم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت نچلے درجے میں جا کر بیٹی لگتی ہے، تو یہ بیٹی کے بیٹے اور نواسے ہیں، لیکن قرآن نے ذریت قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر ذریت قرار دیا، اس نسبت کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو ذریت رسول کہنا بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف نواسے نہیں ہیں، آپ پوتے بھی ہیں۔ حالانکہ پوتے کیسے ہوں گے؟ یہ صرف یونک رشتہ، کسی اور کوئی تفویض نہیں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی سیدہ زہرا پاک سے کہ تیری اولاد کا اسبا بھی میں ہوں۔ اسبا وہ ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کا گزر نہیں ہوتا، جیسے نواسا اسبا نہیں ہوتا ہے، خالہ کی اولاد، یہ یعنی جہاں پر عورت کا رشتہ آ جائے وراثت کے اندر اس کو اسبا نہیں کہا۔ اسبا وہ ہے کہ جس میں مرد کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ کہیے ددیال۔ تو یہاں کا مختصر خلاصہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے بچوں کا ننیال بھی، نانا بھی میں ہوں، اور اے زہرا تیرے بچوں کا دادا بھی میں ہوں۔ یعنی یہ شجرہ مبارکہ اوپر جانے کے بعد مولا کائنات سے پھر گھوم کر رسول اللہ تک آتا ہے، اور یہاں سے آپ کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر رسول اللہ کی طرف آتا ہے، اور یہ یونک کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسباب میں شمار کرے۔ یہ ساری انفرادیت حضور سید عالم کی ذریت پاک حضرت مولا مرتضیٰ کی وہ اولاد جو سیدھا زہرا پاک کے صدف اقدس سے آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اس وقت حضرت مولا امام حسن کی عمر شریف 8 سال کے قریب آتی ہے۔ آپ نے حضور سید عالم کی بارگاہ سے بے شمار کمالات اٹھائے۔ سرکار دوران خطبہ بیٹھ جایا کرتے تھے، سرکار ان کو گود میں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، پیاس تھی تو خطبہ روک کر سرکار نے اپنی زبان ان کے دہن مبارکہ میں داخل فرمائی۔ حضور کی زبان وہ ہے کہ اگر خیبر کے اندر وہ یہودن عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت، زہر آلود گوشت دے اور حضور سید عالم اپنی زبان پر لگائیں تو اس زہر آلود گوشت کے اندر جان آ جائے اور وہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ انی مسموم، مجھے نہ کھائیں، میں تو زہر آلود ہوں۔ تو ایک جانور ذبح ہوا، گوشت بے جان تھا، پکا کب زہر حضور کی زبان پر لگا تو اسے زندگی آ گئی۔ تو جس نے پوری زندگی حضور کی زبان چوسی ہے، اس کی حیات آج بھی کیسی ہے۔ اور وہ علم کا فیضان جناب جو ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کا لعاب گویا کہ پھٹی ہوئی آنکھ پر لگ جائے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگ جائے۔ ایک نابینا صحابی کے کو صرف حضور نے پھونک ماری تو اس میں صرف لعاب مبارکہ کے چھوٹے چھوٹے، بظاہر لفظ چھوٹا کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ذرے جا کر لگے تو ان کی نگاہیں آ گئی۔ تو جو حضور کے لعاب ہی سے اپنے پیٹ کو سیر کرتے تھے تو وہ حضرت امام حسن و حسین مبارکہ کی کمال تو منزلت اور فضیلت کو کون بندہ پہنچ سکتا ہے؟ بس ہم جیسے بھکاریوں کے لیے کافی ہے کہ محبت میں ہم ان کا نام لے کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ یہی حضرت مولا امام حسن ہیں کہ جن کے بارے میں نسائی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے اندر یوں کہ اونچی دیواریں نہیں بنی تھی، چاروں طرف حافظ صاحب قبلہ سراؤنڈنگ میں چھوٹے چھوٹے منڈیر بنا دیے گئے تھے جو مسجد کی حدود کو واضح کرے۔ امام حسن مجتبی دیکھتے تھے کہ میرے نانا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسی حضور نے قیام کیا امام حسن وہ کراؤلنگ کے جو وقت ہوتے ہیں نا، رینگنے کا جس کو کہتے ہیں کراؤلنگ، جو بچہ کراؤلنگ کرتا ہے، تو امام حسن مجتبی بالکل حجرے سے، حجرہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی آئے اور وہ دیوار کی منڈیر کو اپنے سینے سے زور لگا کر اس طرف آ گئے۔ اب آپ تصور، اب ادھر آ گئے اور سیدھا چلتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ حضور سجدی کی حالت میں تھے اور امام حسن کو تو عادت تھی، آ گئے اور سرکار کے کندھے مبارکہ کو پکڑ کر پوری ٹانگیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں، حضور علیہ السلام کی گردن کے قریب دونوں ٹانگیں لٹکا دی اور امامہ شریف ہاتھ میں لے لیا جیسے سواری ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم نے سجدہ جو ہے وہ طویل کیا، فرض نماز تھی۔ لوگ کہتے ہیں جناب سید عالم کا خیال آنے سے نماز جاتی ہے، یا نواسے کا خیال ہے اور رسول اللہ سجدے کو کتنا طویل کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام باہر تھے اور بڑے حیران تھے، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم پر کچھ حیرانگی۔ کہنے لگا حضور آج تو حزب معمول وہ کام نہیں ہوا، سجدہ اتنا طویل ہوا، ہم تو بڑے گھبرا گئے، ہمیں لگا کہ شاید کوئی حادثہ آیا۔ یہ حدیث میں ہے جو لفظ میں بول رہا ہوں آپ کو، نسائی شریف کتاب الصلاۃ، یہاں پر وہی شروع ہو گئی۔ سرکار فرمایا نہ کوئی حادثہ ہوا، نہ مجھ پر وہی آئی۔ تو یا رسول اللہ عین نماز میں اتنا طویل سجدہ آپ نے کر دیا فرض نماز میں؟ فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میرے اوپر سوار ہو گیا تھا۔
کیا بات. اور آگے جملہ دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر. ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا. تو بچہ آ جائے تو ہاتھ سے ادھر کر دیتے ہیں، فرمایا وہ تیرا بچہ ہے، یہ زہرا کا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا سوار ہو گیا. حسن ابنی کہا، ابنی میرا بیٹا میرا حسن، بیٹا حسن. اور نام نہیں لیا. اور واہ، امام فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا، ہٹا دیں. تو فرمایا ہٹا، یعنی میں معنی بتا رہا ہوں، ہٹائیں گے تمہارے بچوں کو، یہ ہے حسن. فرمایا فکرہ تو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے دل میں برا جانا. اللہ. فکرہ تو ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، کہ میں جلدی سے سر کو اٹھاؤں اور میرے حسن کا سواری سے دل ہی نہ بھرے. یہ مقام پر کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ ہے مولا امام حسن مجتبیٰ. اور یہ صحیح حدیث نسائی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر درج ہے. یہ آپ کا مقام ہے. اور اسی سنت کو ادا کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کندھے پر اٹھا کر مولا مرتضیٰ کو کہا عصر کی نماز کے بعد، فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، یہ رسول اللہ کی طرح دکھتا ہے، علی تیری طرح نہیں دکھتا. اور امام حسن کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھایا. حضرت عمر کے دور مبارکہ کے اندر بھی آپ کی گویا کہ عمر مبارک اس طرح تھی کہ آپ کے ساتھ امام حضرت عمر نے بڑا محبت فرمایا. لیکن جہاد کا جو آپ نے ابتدا ہوئی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں، سب سے پہلے آپ نے گویا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کے لیے روانہ، وہ تبرستان کی جنگ کے اندر آپ شامل رہے. آپ ایک مکمل شخصیت ہیں. جتنے فضائل بیان کیے جائے، دور ختم ہو سکتا ہے، دہر ختم ہو سکتا ہے، ان کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے. جب قرآن کہہ اٹھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العالمین اس کامل وفاداری پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی جذبے پہ ہمیں موت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا مزاج ہے، یہ اہل سنت کا منچ ہے. یہ اہل سنت نے سجائی ہے محفل کے جہاں ذکر اہل بیت اطہار اس انداز سے ہوتا ہے. ہم پر کوئی بات نہ کرے، ہم پر کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے. ارے ہمارے علماء تو اس انداز سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کئی نشستیں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، اور مرتے دم تک یہ ذکر ہماری زبانوں پر باقی رہے گا انشاءاللہ. ہماری آنے والی نسلیں بھی کریں گی الحمدللہ، کیونکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. جن کو مسئلہ ہے وہ نہیں کر پاتے. ہمارے لیے تو ذکر عبادت ہے. عبادت سے بندہ کبھی جان چھڑا سکتا ہے؟ ہائے کیا کہنے ہیں شاہ جی. سبحان اللہ. ہم تو دونوں ان مبارک ہستیوں سے محبت کرتے ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی شان وراء الورا ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفتی سمر عباس صاحب، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا ایک جز کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے. تو علماء کرام اس حدیث پاک کی روح سے فرماتے ہیں کہ منہاج نبوت پر خلافت راشدہ 30 سال رہی. جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ خلافت پر آپ متمکن رہے، اس پر وہ مکمل 30 سال ہو گئے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے حضور؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلافت راشدہ ہے اس کا دورانیہ بیان فرمایا کہ وہ 30 سال رہے گا. اور یہی بات ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ 30 سال مکمل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی تھی. کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو بشارت والی، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جس دورانیے کو فضیلت و بشارت حاصل تھی، اس کے بعد والی بادشاہت آپ لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا. کیا کہنے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس خلافت کے بارے میں قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے. فرمایا لوگوں، خدا کی قسم، امام حسن کے اس 6 مہینے کے جو دور خلافت ہے اس میں ایک بھی قتل نہیں ہوا، خون نہیں ہوا، اتنا امن والا دور تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اختلافات تھے، باتیں ہوتی تھی، قبیلے بھی آتے تھے، مشاورتیں بھی جاری تھی، لیکن قتل و غارت نہیں ہوئی. ایسا برکت والا یہ دور تھا. اچھا، اسی بات کو علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور اسی بات کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح عقائد النصفیہ میں بھی لکھا. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن نے یہ خلافت آگے تفویض فرمائی اس لیے تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے علی منہاج النبوہ جو خلافت اس کا دور ختم ہو رہا تھا،
آپ پر ہی ختم ہوا تو اس لیے آپ نے اتنا ہی پسند فرمایا جتنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی. اور یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک بڑا خاص جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب اس کو دور کیا تو وہاں لفظ لکھا ترک کر دیا. خلافت کو آپ نے آپ سے ترک کر دیا. کیوں؟ فرمایا یہ بشارت والی یہاں ختم ہو گئی. تو جو پہلے ترک کر رہے ہیں پھر وہ کیسے ایسی شرطیں لگا سکتے ہیں کہ بعد میں پھر مجھے دے دینا؟ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, جو مطلب نامعقولی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ جب آگے ہوگا تو ہم بات کریں گے. لیکن سر دست حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی خلافت یہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہے. اس سائے کی وجہ سے امام حسن نے یہ 6 ماہ مکمل فرمائے, اور جب وہ فرمان اقدس کا دورانیہ پورا ہوا تو آپ نے آگے عطا کر دی. اچھا, یہ جو بات ہے 2 پہلو ہیں اس کے. پہلا یہ ہے, بعض کہتے ہیں یار اتنی تھوڑی خلافت, یہ بات توجہ طلب ہے. اس کا جواب تو آ گیا کہ انہوں نے رکھنی اتنی تھی جتنی حضور نے فرمایا تھا, پہلی بات. اچھا, دوسری بات یہ, بسا اوقات کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت مفتی احمد یار خنیمی نے اس کا جواب لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب گندم اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے تو بھوسے کا بہت بڑا ڈھیر ہوتا ہے اور گندم کے چند بورے ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے, بھوسا اس وقت قیمتی ہوتا ہے نا, اس کو کھایا جاتا نا. کہا نہیں یار, اب دیکھا جائے تو کوانٹٹی تو اس کی زیادہ ہے لیکن کوالٹی گندم کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں لسی بہت زیادہ نکل آتی ہے دودھ میں سے, لیکن مکھن 1 پیالہ نکلتا ہے. تو آپ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں کہ وہ پورا ایک برتن بھرا ہوا ہے, آپ کوالٹی کو دیکھیں. کیا کہنا ہے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جو خلافت صرف 6 ماہ نہ دیکھیں کہ یہ دورانیہ تھوڑا ہے, اس کی کوانٹٹی تھوڑی ہے, آپ کوالٹی دیکھیں کیسی ہے. یہ کوالٹی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی فضیلت اور اس کو وہ برکات حاصل ہیں جو خلفائے راشدین باقی ہیں ان کو حاصل ہے. اچھا, یہاں تک یہ بات. اب دوسری بات, اس کا ایک پہلو اور ہے نا. یہ جو حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی, اس کا صرف اتنا پہلو نہیں ہے, اس کا ایک حصہ آگے بھی ہے, اور وہ یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی. اور وہاں پر لفظ عدود آ کے, یہ بہت سارے مختلف الفاظ حدیثوں میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں. اچھا, ان کا معنی بسا اوقات لوگ کرتے ہیں کہ وہ کاٹ ڈالنے والی ہوگی. اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو بادشاہت کاٹ کھانے والی ہوگی, یہ لفظ کاٹ کو لے کر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نشانہ تان بناتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی غلط بات ہے. کیوں؟ فرمایا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب خلافت دے دی تو حضرت امام حسن اور امام حسین, ان دونوں بھائیوں کا جو دورانیہ تھا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, یہ 20 سالہ دور رفاقت کا, اور 20 سالوں میں اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر کاٹ کھانے والا مسئلہ کر کے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ تان نہ بنایا جائے. اور وہاں پھر آپ خود کہتے ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہے, یہ کاٹ کھانے والا عدودا کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ تمہیں کاٹ کے کھائے گا, جو بنے گا جس کے ہاں خلافت ہوگی وہ نہیں. فرمایا عوام کے آپسی اختلافات, اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جیسے خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت میں بہت امن تھا, فرمایا اس طرح کا امن نہیں ہوگا, لوگوں کے آپس میں اختلافات رہیں گے, کہیں قبیلے کا آ جائے گا, کہیں شہر کا آ جائے گا, کہیں ملک کا آ جائے گا, کہیں زبان کا آ جائے گا. تو فرمایا اشارہ اس طرف تھا, لوگوں نے اس بات کو اٹھا کر حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر دیا. اللہ, تو فرماتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے. اور اسی بات کو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خلافت کا 30 سالہ دور تھا, جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت ہے وہ بھی سلطنت مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے. ہاں, یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ, اور وہاں پر آپ نے لکھا, فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے جو پچھلی کتب میں بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام. فرمایا ولادت مکے میں ہوگی, ہجرت طیبہ یعنی مدینہ میں ہوگی, اور ان کی بادشاہت وہ ملک شام میں ہوگی. اور یہاں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اول ملوک اسلام اور سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ کے پاس جو آئی ہے خلافت, یہ آپ کی شان کے لیے یہ بہتر ہے
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عدودہ والے لفظ کو لے کر آپ پر تان کیا جائے. یہ لوگوں کے آپسی اختلافات کی بات ہے. ورنہ اگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین پاک اور دیگر کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اور اس کے بعد جتنے ائمہ اہل بیت تشریف لے کے آئے، جتنے اکابرین امت صحیح و سند جو باتیں ثابت ہیں، انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی پر، سوائے روافض زمانہ کے، وہ یہ باتیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کی یہ خلافت، یہ 30 سالہ وہ دور نبوت کا تتمہ تھا جس کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی تھی. اور اس کی شان و شوکت کیا تھی؟ حضرت امام حسن بصری کا ایک جملہ ہی کافی ہے، فرماتے اللہ کی قسم اس میں کبھی خون نہیں بہا ہے. اور آخری موقع پر بھی آپ نے جب تفویض فرمائی تو بہت سارے جو آپ کے ساتھ والے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ صلح ہو جائے، انہوں نے بڑی طرح طرح کی باتیں کی. لیکن حضرت امام حسن مجتبی لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں بلکہ لا تعداد سلام آپ کی شان پر کہ آپ نے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے نمٹایا. اور نبی پاک علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے دو گروہوں کے درمیان صلح ہوگی اور وہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، اس کا تتمہ یہ بھی حضرت امام حسن مجتبی کی ذات سے ہوا. سبحان اللہ مصطفیٰ، ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب، حضور یہ اشارت فرمائیے گا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور چند مہینے امور خلافت سر انجام دیے، اور پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دیے. حضور کیا یہ معاملہ تھا؟ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیا تفصیل ارشاد فرما دیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یقیناً اس کو تھوڑا اس حوالے سے دیکھیں کہ جب سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو جب اس ملعون نے ضربت لگائی اور آپ ابھی زخمی تھے، تو اس وقت امام آجوری علیہ رحمہ جو اہل سنت کے علم کلام کے امام ہیں اور 3 صدی ہجری کے ماتریدی اکابر کے اندر ہیں، تو آپ کتاب الشریعہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ قوم آئی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے بعد، کیونکہ آپ کے بعد تو سارا یہ اندھیرا ہے، کون ہے جناب جو اس امت کے انتشار کو شرازہ بندی کی طرف لے کر آئے گا، درستگی کی طرف لے کر آئے گا. تو جو آپ کی خلافت کے اندر ارباب حل و عقد تھے اور علم و نقد و تنظیم کے ماہر تھے، انہوں نے کہا استخلف، ہم پر کوئی خلیفہ بنائیے. تو آپ نے فرمایا ما استخلف، میں تم پر کوئی خلیفہ نہیں بناؤں گا. اگر اللہ نے اس امت پر اگر خیر کا ارادہ باقی رکھا ہے تو فرمایا یجمعہم علی خیرہم، جو ان میں سب سے بہتر ہے خود خدا تمہیں ان پر جمع کرے گا. واہ واہ. کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جس طرح نبی پاک کے وصال کے بعد ہمیں اپنے عصر کے سب سے افضل آدمی پر جمع کر دیا تھا. اب آپ دیکھیں یہ خطبہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہے، اور یقیناً اس عصر میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کے بعد روئے زمین پر کون تھا جو حضرت امام حسن کا ہم پلہ بن سکے. یعنی اللہ رب العالمین نے صحابیت کا شرف بھی آپ کو عطا فرمایا، اہل بیت کی نسبت میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام بلندی عطا فرمایا. جو بزرگ صحابی ہیں وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی معمر ہو گئے ہیں، اور جو ان کی اولاد میں اصحاب ہیں ان میں سب سے بڑی فضیلت آپ کی ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ترتیب فضیلت تو سیدنا صدیق اکبر، عمر و عثمان و علی ہے رضوان اجمعین، پھر بدری آگے. لیکن اولاد میں فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا اولاد میں فضیلت نہیں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا سب سے افضل ہے، پھر حضرت عمر کا. فرمایا یہ اگر ترتیب آپ رکھتے ہیں تو الا اولاد فاطمہ، حضرت سیدہ زہرا کی اولاد اس سے مستثنیٰ ہے. ترتیب صحابہ میں خلافت تو وہی ہے جو آپ کا امام خطبے میں کرتا ہے، لیکن اولاد میں اگر ان کے صحابہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی بھی اور اولاد بھی ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن صحابی بھی اور گویا کہ آپ جو ہے وہ اولاد بھی ہیں. تو ان تمام میں اہل سنت کا مجمع علیہ نظریہ ہے کہ اس میں حسنین کریمین کو اللہ رب العالمین نے فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی. تو یقیناً پھر امت اسی طرف آ کر جمع ہوئی اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی طرف. آپ دیکھیے کہ امام حسن کی طبیعت مبارکہ انتہائی نفیس تھی. اللہ اکبر. میں اس طرف آنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں صلح کے حوالے سے. دیکھیے صلح جو ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان جو ہیں وہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے تو پھر مسلمان آپس کے اندر ان کی صلح کرواؤ. جس طرح سورۃ النساء کے اندر موجود ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کچھ بھی کر لو، صلح جو ہے وہ سب سے بڑی بہتری ہے. صلح جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ سب سے بڑی بہتری ہے.
اسی طرح آپ دیکھیں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں روزہ زکوٰۃ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ باہمی صلح اور میل و ملاپ ہے اور باہمی جھگڑا بگاڑ ہلاک اور بربادی کر دینے والا ہے۔ یہ حضور کی حدیث مبارک۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے فیصلوں کے بارے میں، گویا کہ قتل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جس وقت حضرت مولانا امام حسن نے صلح فرمائی تو آپ کے گروہ کے اندر چھپے ہوئے جو لوگ اس بات سے راضی نہیں تھے انہوں نے آگے سے گڑبڑ کرنی شروع کی۔ تو حضرت امام حسن نے صلح کے اس پیغام کے لیے، آگے عرض کروں گا کہ آپ کی طبیعت کیسی تھی، کھل کر ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا آپ نے انی اخترت العار علی النار، فرمایا میں نے اس عار کو جو تم مجھ پر تان دے رہے ہو نا، اس کو میں نے قبول کیا، لیکن جہنم کی آگ کو میں نے پیچھے کیا۔ تو فرمایا اخترت العار علی النار، یہ آپ کا خطبہ مبارکہ ہے۔ حضرت مولانا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ طبیعتی اعتبار سے انتہائی نفیس، اور آپ کی طبیعت میں ہمیشہ صلح اغلب رہی ہے، غالب نہیں اغلب رہی ہے، اور اس کا اشارہ جو حضور سید عالم نے شاہ فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید، فرمایا جو میرے گود میں میرا بچہ بیٹھا نا میرے صحابہ، یہ عام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری امت کا سردار اور سید ہے، اور اس کے سید کے ظہور کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بچے اور بیٹے کے ذریعے مومنین اور مسلمانوں کے بڑے عظیم لشکروں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ تو میں نے الگ سے اس واقعے سے ہٹ کر الگ سے ایک مزاج بیان کیا کہ صلح کرنے والے کا سینہ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کتنا درگزر کرنے والا، وہ حلیم ہوتا ہے، اور یہ تو اولاد حضرت ابراہیم کی ہے نا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا وصف کیا بیان کیا تھا کہ ان ابراہیم لحلیم، قریشی ہے نا، تو فرمایا میرا ابراہیم میں 3 وصف ہے، ایک حلیم ہے، ایک اواہ ہے، اور ایک منیب ہے۔ قرآن نے کہا حلیم درگزر کرنے والا، چھوڑو جی ٹھیک ہے بس یہ لے لو، خوش ہو جاؤ، بس جڑا نہیں کرو۔ حلیم وہ الجھتا نہیں ہے، واہ واہ واہ، وہ الجھتا نہیں ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ اواہ بہت اللہ کے بندوں پر خدا ترس ہے، اور منیب اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع اور مناجات کرنے والا ہے۔ یہی چیز سید عالم میں آئی ہے، اور اس تینوں وصف کا نگار ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جناب سید عالم کی توسط سے ہمیں مولا امام حسن میں بدرجہ عتم نظر آتا ہے کہ آپ اواہ بھی تھے، خلق خدا پر کمال کرم کرنے والے تھے۔ جس سے سرکار امام زین العابدین کے بارے میں آیا کہ ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر آگے سے غلط گندی باتیں آپ سے کرنے لگا، لوگوں نے آستینیں چڑھا دی کہ اس کا حال خراب کر، فرمایا نہ ایسا نہ کرو، وہ گالیاں دے رہا تھا آپ کو، فرمایا نہ ایسا نہ کرو، فرمایا تو نے کھانا کھایا؟ کہ نہیں۔ کہ بیٹھ جا، بہترین دسترخوان پر اس کو بٹھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے جیب میں پیسے ڈالے، وہ رونے لگا، واقعی میں آپ ابن رسول ہیں۔ فرمایا اس کو بھوک لگی تھی اس لیے بڑبڑ کر رہا تھا، تو اتنا برداشت، اللہ اکبر، اتنا برداشت، کھلایا بھی، جیب میں پیسہ بھی ڈالا، کوئی تنظیم میں تو نہیں شامل کر رہے تھے اس کو۔ پھر وہ رو کر کے لگا آپ واقعی میں رسول اللہ کے بیٹے ہیں کہ جن میں اتنا برداشت، اتنی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، جو منہ لگانے والے نہیں ان کے ساتھ اتنی۔ تو فرمایا کہ حلیم، اواہ اور منیب۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں جناب رسول اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، ہم نے صلح سے متعلق حضور کے اقوال پیش کیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ جس وقت خوش شام کے مقابلے پر جب آئے نا، تو آپ نے اپنے مشیروں کو بلایا، جب جنگ صفین شروع ہونے والی ہے، اس وقت امام حسن کی چڑھتی جوانی ہے جناب، اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی جو مجلس شورا ہے، ارباب حل وقت، ان کے قائد ہیں آپ نے سب کو طلب کیا، فرمایا بتاؤ صفین میں شام والوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ قربان جاؤ امام حسن پر، البدایہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا یا ابتی دع، اے میرے باپ چھوڑ دے اس مسئلے کو۔ ابا جان میری بات سنتے ہیں؟ کہا جی میرے بیٹے۔ فرمایا چھوڑ دیں آپ اس کو، مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی، خون بہے گا۔ مانا کہ ان اکثریت کی جو رائے تھی فیصلہ صفین میں ان پر ہوا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت مولا امام حسن نے ادھر بھی صلح کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں صرف ایک پس منظر بتا رہا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک کا یہ جگر کا ٹکڑا اور امت کا یہ امام اور قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو اور شاہکار امام حسن کی طبیعت مبارکہ کے اندر یہ چیزیں موجود۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لمبی چیزیں، اور ظاہر سی بات ہے صلح کے لیے اخلاق ہونا چاہیے، اور اخلاق کے لیے حیا ہونی چاہیے۔ حیا وہ مغز ہے، حیا وہ بیج ہے جس سے اخلاق پھوٹتے ہیں۔ رسول اللہ کی حیا کے بارے میں کیا تھا کہ حضور سید عالم حیا میں ایسے تھے جیسے کنواری لڑکی نہ شرمائے، ایسے حضور کی حیا تھی۔ یہ لفظ بعد میں اگر کسی کے لیے بولا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کے لیے بولا گیا اور حضرت امام حسن کے لیے بولا گیا۔ امام حسن کے بارے میں البدایہ اور سیر اعلام النبلاء میں سنیے کیا بات کرنے جا رہا ہوں ابھی۔ جی۔ امہات المومنین
حضرت عائشہ پوری زندگی امام حسن نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، اتنے شرمیلے اور حیا والے، حالانکہ ماں ہیں، دیکھنا جائز ہے۔ کبھی آپ نے حضرت عائشہ سے جب بھی بات کی تو نگاہیں جھکا کر کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی طبیعت میں شرافت ایسی تھی کہ جو آپ کے لیے جن خواتین کو دیکھنا حلال تھا ان پر بھی آپ نے نظر کبھی نہیں اٹھائی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ طبیعت کے اندر نفاست، زہد اور دنیا سے بیزاری اور اللہ کا خوف اور شوق اور نیکی اور تقوی کس درجے پر ہوگا۔ کیا کہنا ہے۔ حضرت مولا امام حسن جب خلیفہ بن گئے تو اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل عراق کی جب بیعت لینا تو آپ نے سب سے پہلے ان سے یہ فرمایا، اور اہل عراق کی جب بیعت کو قبول کرنے کے لیے امام حسن نے بنیادی شرط کیا رکھی تھی؟ آپ نے شرط یہ لگی ان لوگوں سے صلح کریں گے جن سے وہ صلح کرے گا۔ یعنی آپ نے دو شرطیں بنیادی دی، مختصر یہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بیعت کر رہے ہو تم اور مجھے خلیفہ بنا رہے ہو تو میرے ساتھ دو چیزوں کا ایگریمنٹ تم میرے ساتھ کرو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم صلح کرو گے، یہ پہلے طے کروایا، اور جس سے میں جنگ کروں گا ان سے تم جنگ کرو گے۔ یہ بات آسان نہیں تھی اس ماحول میں، ہم ان مشاجرات کو چھیڑنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کا بیلنس پوائنٹ بتانے کے لیے ایک لمبا پروگرام درکار ہوگا۔ میں ان باتوں سے ہٹ کر صرف بات کرتا ہوں، یہ بات ایسی نہیں تھی کہ آپ نے کر دی، اس پر آدھے لشکر کے باغی منافق آپ کے خلاف ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اتنا بڑا خنجر لا کر اس نے کمر میں مارا آپ کے، کہ آپ صلح کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں۔ تو حضرت امام حسن کی کمر پر ایک بندہ آیا، پگڑی اس نے منہ پر باندھی ہوئی تھی، چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا اور آپ سجدے کی حالت، یعنی آپ نے جو صلح کی بات کی تو آپ پر کتنی سختیاں آئیں۔ آپ ہی کے لشکر میں سے ایک نکلا اور اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا اور اس نے آ کر خنجر مارا آپ کی کمر کے اوپر، یعنی کولے کے قریب، بڑا گہرا زخم تھا، اور کئی دن تک آپ بستر پر رہے۔ آپ دیکھیں، اور پھر جب آپ طبیعت بحال ہوئی تو آپ آئے اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے عراقیو، اے اہل عراق، تم نے ہمارے بارے میں نہیں سنا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم میرے ساتھ یہ کرتے ہو؟ تو البدایہ میں بھی ہے، سیر میں بھی ہے کہ لوگوں کی سسکیوں کی آوازیں پھوٹتی تھی اور لوگ زار و قطار روتے تھے۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت سنبھال نہیں سکتے تھے، یہ خون ریزی سے امت کو روکنے کے لیے جب آپ نے فیصلہ کیا، خود آپ کو قتل کرنے کی 2 دفعہ سازش ہوئی، جس میں سے یہ حملہ یہ تھا، لیکن آپ اس پر ڈٹے رہے۔ آپ نے کہا نہیں، صلح تو میں نے کرنی ہے۔ اب وہ صلح کیسی کرنی ہے؟ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے اور اس کا کتاب الصلح ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلح ہے اور حدیث نمبر ہے 2704۔ میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ حسن بصری کون ہے؟ مولا مرتضیٰ کے خلیفہ ہیں، سلسلہ قادری آپ کو پہنچتا وہیں سے ہے، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں بول رہا، یہ مولا کا عاشق، اہل بیت کے عشق میں فانی جو ہے اس کی سند ہے کہ مولا حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حضرت حسن ابن علی نے حضرت معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے آئے، آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ بخاری شریف میں فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن، یہ نہیں تھا کہ آپ کا لشکر کم تھا اور حضرت معاویہ کا لشکر بہت تھا تو کوئی خوف تھا، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے آئے تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص کس کے ساتھ تھے؟ حضرت معاویہ کے ساتھ۔ جب میدان میں حضرت امام حسن کا لشکر اترا ہے، اس کے پیچھے ڈیٹیل بہت ہے، وہ ہم چھوڑ رہے ہیں کہ یہ صلح کی بات کیسی چلی تھی۔ صلح میں دونوں بزرگ تھے، یہ صلح دونوں چاہتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک اس مسئلے کو واضح کرے گی جو سیدنا معاویہ کے لیے اپنی طرف سے مترفزہ اور تفضیلی خواہ تان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث دیکھیں تو حضرت سیدنا امام حسن پہاڑ جیسا لشکر لے کر آئے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے حضرت معاویہ سے میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مخالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا اور اللہ کی قسم وہ دونوں آدمیوں سے زیادہ بہتر تھے۔ یہ حضرت امام حسن بصری کہہ رہے ہیں، روایت بیان کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کی شخصیت جو ہے کہ ان بولنے والوں سے زیادہ بہتر تھی۔ انہوں نے کہا اے عمر، اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا اور اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا تو لوگوں پر حکمرانی کے لیے کون میرا ساتھ دے گا، اور لوگوں کی عورتوں کی حفاظت کے معاملے میں کون میرا ساتھ دے گا، اور لوگوں کے بچوں کی نگہداشت، جو اتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی،
اتنے بچے جو یتیم ہو جائیں گے. جناب معاویہ کہہ رہے ہیں, یعنی جنگ کا ارادہ نہیں تھا ان کا. تو فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسن کے پاس قبیلہ بنو شمس کے 2 آدمی بھیجے, عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عمر. ان سے کہا کہ تم دونوں حضرت امام حسن کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے میری طرف سے صلح کی پیشکش کرو. اللہ اکبر. یعنی ابھی تک تو نہیں پتا نا کہ وہاں پر کیا ارادہ ہے, لیکن جب لشکر آیا تمام معاملات, تو کہا یہ لشکر, یہ جنگ تو پھر اینڈ ہوگی, صحیح. اور اس میں اتنی لاشیں اٹھیں گی اور اتنی عورتیں بیوہ ہوں گی. اس کے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو ان بیواؤں کا بوجھ اٹھا پائے گا, ان کے حقوق دے پائے گا, ان کے بچوں کے حقوق دے پائے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن کے پاس صلح کی پیشکش کی, تم دونوں ان سے بات کرو اور فیصلہ ان پر چھوڑو. وہ دونوں حضرت امام حسن کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی اور فیصلہ ان پر چھوڑ دیا. پھر حضرت حسن ابن علی نے ان دونوں سے کہا, ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو اس مال سے حصہ ملا, اور ہمارے ساتھ جو لشکر ہے یہ خون ریزی میں طاق ہے. ان دونوں نے کہا, یعنی انہوں نے کہا کہ صلح تو ہو جائے گی, لیکن یہ آدھے جو میرے ساتھ آئے ان کو مال چاہیے, تو ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, میں کھولوں گا نہیں موضوع کو. ان دونوں نے کہا, حضرت معاویہ نے آپ کو اتنے مال کی پیشکش کر دی کہ ایگریمنٹ کیجیے جی, کون سی زمین, کون سا علاقہ, کیا چیز ہے. وہ آپ سے صلح کے طلبگار ہیں اور وہ مال کی پیشکش کر رہے ہیں, اور انہوں نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا, میرے لیے ضامن کون ہوگا؟ یعنی اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو ضمانت کون ہوتا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا وہ پورا ہوگا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ان کے ضامن ہیں. پھر حضرت حسن نے جس چیز کا بھی سوال کیا تو ان دونوں نے کہا ہم اس کے لیے اس کے ضامن ہیں. حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی. پھر حضرت حسن بصری کہتے ہیں روایت کے آخر میں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ سے اسی وقت سنا کہ جس وقت صلح ہوئی, کہ میں نے حضرت ابو بکرہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن ابن علی کو اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے تھے, اور آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے, اور کبھی حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوتے, ینظروا الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ, اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب اللہ رب العالمین جل وعلا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے گا. یہ حدیث کتاب بخاری شریف کتاب الصلح میں ترتیب کے ساتھ موجود ہے, کہ جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی یہاں پر واضح ہے. اور میں بات کو یہاں پر اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر پھر بیعت کی گئی. حضرت امام حسن نے بیعت کی, امام حسین پاک نے بیعت کی, اور اس وقت حضرت سعد بن وقاص, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت محمد بن مسلمہ, ان تمام مسلمانوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت یہ شرح ابن بطال جو بخاری کی سب سے اوپر درجے کی شرح, جس کے بعد فتح الباری علامہ عینی انہی کو ماخذ بنا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اوپر کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو 3 لاکھ روپے اور 1000 کپڑے, 30 غلام, 100 اونٹ. حضرت حسن مدینہ منورہ چلے گئے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کا گورنر بنایا, اور یہ تمام تفصیلیں ذکر کی. بات کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ یہ صلح میں ہوا کیا تھا. اب یہاں پر پنچ لائن جس کو آپ کہیے, ہوا کیا. علامہ ابن حجر عسقلانی, کیونکہ مترفضہ ان کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم درس بخاری دیتے ہیں, تو بخاری شریف کی میں نے فتح الباری پوری پڑھی ہوئی ہے, تو میں نے کہا یہ حوالہ آپ تازہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کتاب الصلاح کا, اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. علامہ ابن حجر عسقلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں, وفی هذه القصة من الفوائد علم من اعلام النبوة ومنقبة للحسن ابن علی فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن الدماء المسلمین. یعنی اس عبارت کا خلاصہ حضرت ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن کی جو صلح ہوئی ہے یہ کوئی ڈر کر نہیں ہوئی, کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوئی, بزدلی کی وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ سرکار کی نبوت کے شانوں میں سے, نشانیوں میں سے, ثبوت میں سے ایک ثبوت ظاہر ہوا کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں میں صلح کرائے گا, اور فرمایا آپ نے. اور خوارج جو تھے وہ حضرت علی کی بھی تکفیر کرتے تھے معاذ اللہ, خوارج, کیونکہ جنہوں نے عثمان غنی کو مارا تھا, شہید کیا تھا, وہ ان لشکروں کے اندر گھسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اگر صلح علی اور معاویہ کی ہوئی تو ہم پکڑے جائیں گے, تو انہوں نے دونوں پر حملہ کیا. حضرت معاویہ بچ گئے, حضرت مولا علی کو شہید کر دیا. یہاں پر بھی امام حسن کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے کہ اگر معاویہ سے صلح ہو گئی رضی اللہ عنہما تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. تو انہوں نے مزید انتشار پھیلانے کے لیے حضرت امام حسن کی تکفیر کی, مولا علی کی تکفیر کی. یہ لکھ رہے ہیں حضرت سیدنا ابن حجر, کہتے ہیں ومن معاو معاویہ معاو, حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا,
حضرت معاویہ کے لشکر کو بھی کافر کہا، معاذ اللہ حضرت امام حسن کو کافر کہا، معاذ اللہ حضرت مولا علی کو کافر کہا، تاکہ یہ فتویٰ بازی کر کے وہ لوگوں میں انتشار پیدا کریں. اور بلکہ آپ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں حضرت ابن حجر، لیکن ان کی اس بکواس سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے دونوں لشکروں میں صلح کو بیان کیا تھا. اچھا وہ جو شرائط کی آپ نے بات کی، وہ شرائط کیا ہوئے؟ تو دیکھیں علامہ ابن حجر مکی جو اہل سنت کا مقدمہ ہے، ہم روافض سے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ نفس صحابیتی کو نہیں مانتا، تو اس سے ہم کیا بات کریں؟ ہم تو مترفضہ سے بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے امام ہیں، اور سوائق المحرقات جو اہل سنت کے عقائد کا مقدمہ ہے، آپ دیکھیے سوائق المحرقہ میں کیا فرمایا کہ حضرت امام حسن کے ساتھ ایسا لشکر تھا جو حضرت معاویہ کے لشکر کے مقابلے میں زیادہ تھا، اور یہ آگے ساری بات وہی لکھی ہے. فرمایا یہ حضرت معاویہ سے صلح پریشانی میں نہیں ہوئی ہے، اضطراری نہیں ہوئی ہے، ایکسیڈنٹل نہیں ہوئی ہے، بزدلی سے نہیں ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ تو وہ تھی جو رسول اللہ نے گویا کہ بیان فرمایا تھا، اور فرماتے انہ اشترط علیہ شروطا کثیرہ. فرمایا حضرت معاویہ کے ساتھ امام حسن نے کئی شرطیں، کنڈیشن سامنے رکھی اور اس کی پابندی کے لیے کہا. بات ختم کرتا ہوں. ووفا لہو بہا، امام حضرت معاویہ نے ہر شرط کو پورا کیا. اللہ اکبر. واہ. فلتزمہا ووفا لہو بہا، یہ سوائق المحرقہ ہے. یہاں سے خوارج اور مترفضہ کا وہ رد ہوتا ہے کہ صلح کون سی ہے. میں نے کہا جو تم صلح لے کر آ رہے ہو نا وہ روافض کی سند کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جو واقعی میں صلح تھی حضرت معاویہ نے اس کو پوری کی. اگر پورا نہ کر رہے تھے تو تیری کڑی میں اتنا ابال آ رہا ہے کہ نہیں ہم تو جناب معاویہ کے صلح خلاف ہیں کہ انہوں نے صلح کی جو شرائط تھی وہ پوری نہیں کی. تو میں نے کہا اس وقت تو موجود تھا یا امام حسین بھی موجود تھے؟ اللہ اکبر. اگر امام حسن کی شہادت ہو گئی تو حضرت معاویہ کے آخری دور میں تو امام حسین پاک حیات تھے نا جی. وہ تو آگے جا کر تو شہادت کا جام نوش فرمایا یزید ملعون سے مقابلے پر. لیکن یہاں پر میں پوچھتا ہوں کہ یہاں آپ کی کڑی میں ابال آ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے شرائط پوری نہیں کیے تھے. تو میں پوچھتا ہوں حضرت معاویہ نے شرائط پوری نہیں کیے تھے، تیرے کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، امام حسین نے کچھ کیا تھا؟ بلکہ امام حسن کا بیٹا داتا صاحب تو کہتے ہیں کہ امام حسین تو فرمانبردار تھے. امام حسین کے ترجمے میں کیا لکھا داتا صاحب نے کہ جب تک حق غالب تھا امام حسین حق کے فرمان بردار رہے، اور جب حق کو گرتا ہوا دیکھا تو تلوار اٹھائی. تو تلوار کب اٹھائی؟ حضرت معاویہ کے لیے، یزید کے لیے اٹھائی. تو اس کے دور میں حق گر رہا تھا، ان کے دور میں نہیں گر رہا تھا. تو مطیع و فرمان بردار ہے، ہماری بولی نہیں ہے. گنج بخش فیض عالم کہتا ہے تو سرکار داتا صاحب کے دربار پر جاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، لیکن داتا صاحب نے جو تجھے نواز دیا اللہ کے فضل سے، ان کے برکت سے اللہ نے تیرے پر رحمت کی بارشیں کر دی، تجھے محبت ہے. تو داتا صاحب کا عقیدہ بھی دیکھ، جس کی مزار کو تو سلام پیش کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، قائم تھے، اس لیے حضرت امام حسین پاک نے فرمان برداری کی. کہنے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. امام حضرت داتا صاحب، کیونکہ وہ تو بھاگتے چور کی لنگوٹ سے ہی یہیں سے بلاتے ہیں. میں نے کہا داتا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جب تک حق غالب رہا جی حسین پاک حق کے فرمان بردار اور مطیع رہے، اور جب حق کو گرتا ہوا دیکھا تو تلوار کھینچی. تو یہی تو مطلب نکل رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں. تلوار کھینچی آپ نے یزید کے خلاف، اور تلوار نہیں کھینچی آپ نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویہ کے خلاف، نہیں کھینچی. اور یہاں پر دیکھیں شرائط کس طرح. میں نے کہا امام حسین نے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ کہہ لگا نہیں وہ ابھی اپنی طرف سے بنڈل بازیاں لا، نہیں وہ برداشت کر رہے تھے. میں نے کہا تو بھی برداشت کر رہے، چپ ہو جا. یہ کیا تم بات کر رہے ہو کہ جناب اگر تجھے شرائط پورے نہ ہونے پر اتنا وبال آ رہا ہے، اور وہ شرائط عین اسلام شریعت کے موافق تھی، تو شریعت اور سنت کو گرتا ہوا دیکھ کر حضرت حسین پاک کی رگے غیرت اس کو برداشت کرے گی؟ وہ تھے سرداد نہ داد دست در دست یزید، وہ تو حق کے فروغ کے مظہر تھے. تو پتا چلا یہ سارا جو تم نے گویا کہ جڑیا بازار کا بازار لگایا ہوا ہنگامے کا، یہ سب آپ کے گھر کی پیداوار ہے. حقائق ایسے نہیں ہیں. ہمارے لیے سند جناب معاویہ کے لیے، اور وہ عام الجماع کتنا بڑا حسن تھا. فرما مسلمان ایک ہو گئے، تلواریں نیاموں میں آ گئی، سب خوش ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، مسجدیں آباد ہو گئی. حضرت ہمارے سارے علماء لکھتے وہ دن عام الجماع، وہ جمعیت کا سال تھا. تو یہودی ہے، تو یہ مسلمانوں کی جمعیت اور اتفاق سے اختلاف تھا، اس لیے آج تو ٹر ٹر کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے اس کے اوپر. لیکن جو مسلمانوں کے حامی تھے انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ گئے تھے اور تو نے صلح کروا دی ہے، اب ایک دوسرے سے بغل گیر بھی ہو رہے ہیں، خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں. اگر اسلام سے محبت ہے تو صلح کی بات کرے گا، اس عام الجماع کی طرف بات کرے گا جو امام حسن نے کی ہے. اور چیخے گا تو چیخے تو اس وقت بھی لوگ تھے جنہوں نے تلوار امام
حسن پہ اٹھائی، خود اہل بیت کہہ کے تلوار اٹھائی، اس لیے کہ وہ صلح نہیں چاہتے تھے. اہل سنت صلح کے قائل ہے، اس لیے حسین جیسا اور حسن جیسا تو کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن حضرت معاویہ صحابہ رسول تو ہیں اور ان کی نیت خالص تھی، اس لیے ان کے لیے زبان تان کو دراز کرنا ہم حضور کی عظمت و شان کے خلاف بکنا قرار دیتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کرنا ہے، اسلام کے خلاف بات کرنا ہے. اس لیے ہم اس پر کف لسان کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صلح برحق تھی، محبت کے ساتھ تھی، جبر پر نہیں تھی، استرار پر نہیں تھی، ذلت پر نہیں تھی، کمزوری پر نہیں تھی. ادھر مولا مرتضیٰ کا شہزادہ تھا اور ادھر جناب معاویہ تھے، خوشی کے ساتھ رہے، آنا جانا رہا، اپنے گھر بلا کے تخت پر بٹھاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، سارے معاملہ وہ دونوں جائیں گے ہاتھ پکڑ کر جنت میں، تو اپنے عمل کا حساب دیتے رہنا. اللہ اکبر، سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ. کیا کہنے حضور، کمال کر دیا، کمال کر دیا. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. مفتی صاحب، وہ ایک سید زادے کا یہ دو جملے میرے ذہن میں رہ گئے ہیں کہ ہم اس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کر سکتے جس سے علی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، اور ہم اس یزید سے صلح نہیں کر سکتے جس سے علی کے بیٹے امام حسین نے جنگ کی. کیا کہیے گا حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے جو سوال کیا یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر. اور حضرت شاہ صاحب نے تو کمال کر دیا. میں اس پر چند ضروری گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے، بسا اوقات نا لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کا شور مچاتے ہیں. پہلی بات غور سے سن لیں کہ جب صلح ہوئی ہے نا تو صلح پر شرائط تھیں، پر صحیح، غلط نہیں. جو تمہاری گھڑی ہوئی ہیں، جو نہ عقل میں آنے والی ہے، نہ غیرت کے ترازو پہ پوری آتی ہے، نہ وہ اسلام کے مطابق ہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے مطابق ہے، وہ شرائط نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی شرائط ہے نا، ان میں اکثر جو خرابی پیدا کرنے والی شرائط ہیں وہ اہل سنت کی کتب میں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے جو راوی ہیں وہ رافضی ہیں. اور یہ سب سے بڑا بلنڈر بلادری نے کیا ہے اور اسی کو لے کر یہ سارے لوگ آگے کتابوں میں لکھتے رہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر یہ تاریخ میں ہے تو آپ پہلے یہ بتاؤ تاریخ کہتے کس کو ہیں؟ پرانے زمانے کی خبروں کو تاریخ کہا جاتا ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں خبریں نہیں چلتی، ہر گھنٹے کے بعد ہیڈ لائن، یہ خبریں آگے جی، چل جی، بیٹھ جاؤ جی، یہ خبریں ہیں، یہ پرانے زمانے کی. اور میں یہ کہوں گا کہ ان تاریخ کی کتابوں کے اندر جو کالی چیزیں پڑھ کے تم بک بک کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہو، تم صرف اتنا ہی سوچ لو کہ آج کا دور اتنا کیمرے کا دور ہے، ٹیکنیکل دور ہے، اتنا تیز دور ہے کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آج دن میں کیا ہوا ہے، لیکن خبروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. بس اوقات سب کو پتا ہے. اگر آج کے اتنے تیز دور میں خبروں کا یہ حال ہے تو اس دور میں تو اتنا کوئی تھا نہیں. اس وقت جس نے جو لکھا اس نے وہ لکھ دیا. تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی. تو اسی واسطے اہل سنت کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و اہل بیت کے مطابق و مماثل ہو وہ قبول ہے، باقی سب ردی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ قانون سمجھ آئے گا تو پھر اگلی بات سمجھ آئے گی کہ تاریخ میں جتنی باتیں وہ قرآن کے مخالف آ جائیں، نبی پاک کے فرمان کے، صحابہ اور اہل بیت کے، اور ان کے درمیان تنافر کو بیان کریں اور تقابل کو بیان کریں اور ان کے درمیان مقاتلے کو بیان کریں، اس کے بیان کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کا کردار 20-20 30-30 40-40 سالہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پہلے انہیں ہوتا، تو جب انہیں نہیں ہے تو پھر تجھے کیوں ہے. یہ ان کا جھوٹ یہاں سے پکڑا جاتا ہے. اچھا، یہ ہے دوسری بات. اب تیسری بات بھی سمجھنے والی ہے. جیسے حضرت شاہ صاحب قبلہ دامہ اقبال ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے خود صلح کے لیے بھیجا، چونکہ ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، دل صاف تھے، اور یہاں قتل و غارت اور اس کے بعد کے جو معاملات، جو نتائج ہوں گے وہ بھگتنا مشکل ہو جائیں گے. آپ نے یہی کہا. لیکن یہاں پر یہ بات بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب آپ نے سنا تو آپ نے سنتے ہی فرمایا یہ توسع، یہ کرم، یہ فیاضی، یہ اثار، یہ ملنا، یہ ملانا، یہ تو ہمارے خون میں شامل ہے. اگر امیر معاویہ تم چاہتے ہو تو آ جاؤ، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. علامہ ابن حجر مکی نے جو شرائط لکھی ہے نا وہ سمجھ میں آنے والی شرائط. یہ میں پہلے کہا کہ اس کا مطلب نہیں شرائط نہیں ہیں، لیکن وہ کیا ہیں یہ بات بڑی سننے والی ہے. اب جو پوری ہوئی ہیں کہتے نہیں پوری ہوئی. میں نے کہا جو نہیں پوری ہو وہ تو تم بیان کرتے ہو، ہے بھی جھوٹی، ہے بھی تمہاری طرف سے. اس کے جھوٹی ہونے کی وجہ یہ ہے نہ اس شرط کو کبھی حضرت امام حسن نے ٹچ کیا تھا، نہ امام حسین نے، نہ اہل بیت کے کسی اور فرد نے کیا ہے. تو 1400 سالوں کے بعد اگر تم نے باب کھولا ہے تو تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شرط ہے ہی نہیں اور وہ غلط ہے. دوسری بات، جو ہیں اور پوری ہوئی وہ تمہارا باپ بیان کرے گا.
وہ بھی تو بیان کرو نا. وہ کون بیان کرے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا. اب وہ جو شرائط پوری ہوئی ہیں، سب سے پہلی بات تھی آپ نے فرمایا کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریق کے مطابق تمام تر باتیں اور فیصلے کیے جائیں گے. فرمایا قبول ہے. اور حضرت شاہ صاحب نے پھر آپ کو پڑھ کر بھی سنایا. علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ وہ پوری ہوئی شرطیں. ایک شرط یہ تھی، اب اس کو کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ دور کتاب و سنت کا دور تھا. ٹھیک ہے، پہلی شرط. اب دوسری شرط کیا تھی کہ وہ جو بیت المال ہے اس میں سے آپ نے ایک تعداد بتائی کہ اتنا اتنا ہمیں بھی ملے گا، اور یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے، انہیں بھی دیا جائے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہوگا، اور دیا گیا. دیکھو نا، اگر نہیں دیا گیا تو دوبارہ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ امام حسن کیوں نہیں اٹھے؟ 49 ہجری میں آپ پردہ فرما رہے ہیں تو بھائی نکلنا چاہیے تھا نا دوبارہ. تو کہنے کا مقصد یہ شرط بھی پوری ہوئی، جو جس نے جتنا معاوضہ طلب کیا آپ نے دیا، اور ان کا حق تھا. یہ نہیں کہ پیسے کے بدلے میں صلح، نہیں 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 نہیں، وہ ایک حق ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. شخصیت کے مطابق اس وقت کا نظام بیت المال سے چلتا تھا، جیسے آج کل اسٹیٹ بینک اور ہمارے دیگر یہ وزارت خزانہ ہوتی ہے اس کے مطابق، اور یہ بالکل جائز. آپ نے دیا، یہ بھی شرط پوری ہوئی، اس کو کوئی نہیں بیان کرے گا. ٹھیک ہے. اب تیسری شرط فرمایا میرے باپ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ آپ کے زمانے میں جو جہاں سے جب سے اختلاف شروع ہوئے اب تک جو کچھ معاملہ ہوا، جس پر جو کوئی قاضی کے پاس فیصلہ ہے، عدالت میں ہے، جہاں بھی ہے، سب کو یہاں پر خالی کر دیا جائے. کسی سے کوئی معاوضہ اور سوال نہیں ہونا چاہیے اور کسی کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حضرت جیسے آپ فرما رہے ویسے ہو گیا، سب کچھ ہم نے ختم کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. یار اب یہ کوئی نہیں بیان کرے گا. اب جن سے شرارت پیدا ہوتی ہے، جھوٹی شرطیں، وہ دو روافظ اور نیم روافظ یہ بڑی بک بک کرتے ہیں. ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا شرط یہ تھی کہ میرے باپ کو ممبر پر گالیاں نہ دی جائیں. تو امیر معاویہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو چلو کہا میرے سامنے نہ دی جائیں. میں نے کہا یہ غیرت، عقل اور تمام مسلمان بلکہ صحابہ اہل بیت ان تمام کی عزت اور غیرت پر بھی سوال ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہو اور اتنا بڑا لشکر ہو امام حسن کے پاس ہو اور پھر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی تم گالیاں دیتے رہو اور ہم آپ سے صلح کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ سے یہ توقع ہے، صحابی سے کوئی توقع کر سکتا ہے؟ نہیں. اصل بات یہ صحابی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسین پاک اور ان کے جملہ رفقا وہ برداشت کیسے کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو یہ کہتا کہ یہ شرط تھی اور پوری نہیں ہوئی تو وہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا امام حسن اور امام حسین کا گستاخ ہے. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے یار؟ میرے سامنے کو میرے باپ کو بات کر کے دکھائے نا. حالانکہ ہم اپنے باپ سے زیادہ جذبہ نبی پاک کے لیے رکھتے ہیں، یہ بھی سن لیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کو کر کے تو دکھائے نا. تو یار امام حسن و حسین کیا سمجھتی ہو یار خدا کا؟ تو یہ عقلی طور پر بھی بات ماننے والی نہیں ہے. لیکن اس کو جو وہ ممبروں پہ یہ ہوتا رہا، اگر اس کی سند کو دیکھا جائے تو سند ہی کوئی نہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ اور بلنڈر امت میں داخل کیا گیا. اور پھر کئی ایسے میں یہ سمجھتا ہوں پروردہ رافضیوں کے، انہوں نے بھی اس کو بک بک شروع کر دی، کئی نقیبوں نے، کئی خطیبوں نے. اور پھر جب بعد میں پتا چلا او ہو ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا، تو میں نے کہا پہلے ایسی غیر تحقیقی باتیں کرتے ہی کیوں ہو؟ یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط جو امام حسن کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ حضرت امیر معاویہ نے اس وقت مانی نہیں تھی، اور وہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے کہا گیا کہ اب میں خلافت آپ کو دیتا ہوں، آپ کے بعد یہ میرے پاس آ جائے گی. اور بھائی یہ بات عقل میں ویسے ہی آنے والی نہیں. کیوں؟ 30 سالہ دور خلافت جو علی منہاج نبوہ بشارت والی تھی وہ تو آپ نے ترک کر دی، دوبارہ کیسے لے سکتے تھے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ کو تو چاہیے ہی نہیں تھی. تو جب چاہیے ہی نہیں تھی تو پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ شرط تھی اور پوری نہیں ہوئی. اور ویسے بھی حضرت امام حسن تو پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے. سمجھ آ رہی نا؟ تو جب آپ کو علم ہی نہیں کسی بات کا اور آپ ایسے ہی صحابی پر الزام لگا رہے ہیں اور بک بک کر رہے ہیں تو یہ بات. اچھا تیسری اب ایک نئی شرط. اب آپ کو پتا ہے جیسے جیسے علماء جواب دیں گے تو پھر شرطیں بڑھتی جائیں گی نا، تاکہ فتنہ یہ بازار گرم رہے. لکڑی سلگانی ہے نا، وہ جل گئی تو نہیں، وہ جل گئی تو نہیں. اب ایک نئی شرط آ گئی ہے، وہ جی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جو بنا دیا تھا، حضرت امام حسن نے فرمایا تھا کہ بعد کے اندر جو خلیفہ بنے گا وہ شورا سے بنے گا. حالانکہ اس پر علماء نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ وعدہ پورا کرنے والے تھے. آپ کا یہ خاص وصف مشہور تھا کہ آپ جس سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال یہ ہے، رومیوں کے ایک علاقے سے چل کے نا جنگ کی حضرت امیر معاویہ کی فوج نے، وہ علاقہ فتح بھی کر لیا، وہاں پر اسلام کا جھنڈا بھی گڑ گیا، سب کچھ ہو گیا.
لیکن وہاں کا ایک سفیر آیا آپ کے پاس, اس نے کہا جی ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا کہ اس علاقے میں آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے, آپ قبضہ نہیں کریں گے, آپ کی فوج نے کر لیا ہے. حضرت امیر معاویہ وعدے کے اتنے پاسدار تھے, اپنی اس لکھی ہوئی تحریر کی اور شرط کے اتنے پاسدار تھے, آپ نے وہاں سے فوج بھی منگوائی, علاقہ بھی ان کے سپرد کیا, اور جتنا نقصان تھا وہ بھی واپس کیا. تو جو غیروں کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتے ہیں, اپنوں کے لیے وہ شرطیں ساری توڑ دیں گے. خدا کا خوف کرو یار. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ایک تو یہ کہ آپ وعدہ پورا کرنے والے, اور دوسری یہ جو کہا کہ شورا کے ساتھ فیصلہ ہوگا, تو یہ بھی کبھی پڑھ لیا کریں, ایک حصہ پڑھتے اور دوسرا حصہ نہیں پڑھتے. اور بھائی جان بات یہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مختلف قبیلوں کے سرداروں کی طرف یہ پیغام نامہ لکھا تھا کہ اب آؤ میرے پاس بیٹھو تاکہ اگلے بندے کا تعین کیا جائے. تو ابھی یہ بات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی تھی. بعض کہتے ہیں کر دیا, بعض نے یہ ایسا جھنجھڑ چھوڑ کے چلے گئے یہ تاریخ والے لوگ جنہوں نے بات کو پورا حل ہی نہیں کیا, اور امت اسی پر ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. ابھی وہ بات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی تھی, آپ پردہ فرما گئے. تو اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا, اور بات وہی ہے جب تک حق غالب تھا کسی نے تلوار نہیں کھینچی, اور جب حق نہیں رہا تو پھر آپ نے تلوار کھینچ لی. بات صرف اتنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, ان شرطوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر تان کرنا جو عقل بھی نہیں مانتی, یہ جی گالیاں دلوا رہے تو ہے بات. اچھا تاریخ کا ظلم یہ ہے بھائی جان, جس طرح یہ لکھا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ گالیاں دلواتے تھے, اسی طرح یہ بھی لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور معاذ اللہ کہیں کہ وہ بھی گالیاں, اور ہم کیسے مان جائیں یار, ہم نہیں مانتے ان باتوں کو, ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں. تو بھائی جان آپ مہربانی کریں اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور اپنی طرف سے گڑی ہوئی بلادری کی اور بلا سند اور رافضیوں کی اور فتنے اور فساد والی, جس میں صحابہ اور اہل بیت سب کی گستاخی بھی واضح نظر آتی ہے, اس شرطوں کو لے کر آپ کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا 20 سالہ دور, یعنی حضرت امیر معاویہ جس دن خلیفہ مقرر اس سے بعد 20 سال حضرت امام حسن حسین ان کے ساتھ رہے اور باقی سارے رہے. یہ رہنا ہی بتاتا ہے کہ سب کوئی ٹھیک چل رہا تھا. لیکن جن کو تکلیف ہے وہ آج بھی چیخ رہے, جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ تو بازو پکڑ کے جنت میں جائیں گے, تو کھڑے ہو کے حساب دینا. اصل بات حضرت حافظ صاحب, میں شاہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے فائنل لائن میں عرض کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کس نے کی ہے؟ جنت کے سرداروں نے. سرداروں کی باتیں میراثیوں کو سمجھ نہیں آتی, اور آج تک یہ چیخ رہے ہیں سارے. ان کو کیا پتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جنت کے سرداروں کی بات ہے, انہوں نے مان لیا ہم جنت کے سرداروں کے پیچھے کھڑے ہیں, تم اپنے ڈھول کھڑکاؤ میراثیو, اور اسی طرح روتے رہو گے. وہ کل بھی اعلیٰ تھے, وہ آج بھی اعلیٰ ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز علماء کرام کا بہت دل سے شکریہ, اتنے خوبصورت ٹاپک پر اتنی کمال گفتگو فرمائی ہے, اور اتنی بیلنس اور بڑی متوازن گفتگو آپ نے فرمائی ہے. کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اعتدال کے ساتھ ہی اس پر گفتگو ہمیشہ اہل سنت کرتے ہیں. اہل سنت کا یہی مزاج رہا ہے, اور الحمدللہ بڑے کامیاب نظر آتے ہیں اس معاملے میں. کہ اللہ شاہ جی ایسا ہی ہے, کرم ہے. الحمدللہ, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. ثنا خانوں کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. کل افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا.